میں کھلاتے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اب بھی کھائیں گے اپنے گٹکے کی مثال تو غلط ہے، یہ تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے کوئی بھی چیز. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، ہمارے حضرت کے بیٹے نے، ہمارے حضرت نے بڑی غربت میں وقت گزارا نا. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے 60 سال تک بہت غربت میں وقت گزارا ہے. لوگ اکثر علماء کا ماضی نہیں دیکھتے، حال دیکھ رہے ہوتے ہیں. حال دیکھ رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں اور عزت، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ان کا ماضی کیسے کن قربانیوں میں گزرا ہے اور ان قربانیوں کے صلے میں اللہ نے ان کو یہ دیا ہے. تو 60 سال تک ہمارے حضرت نے بہت غربت میں وقت گزارا. بیٹوں کی جاب اچھی ہو گئی تھی، مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تھے، ٹھیک ٹھاک پیسہ آ گیا. اللہ کی قدرت کے حضرت کے والد کی وراثت تقسیم ہوئی، زمینوں کا پیسہ آنا شروع ہو گیا. حضرت کو بھی اللہ نے دولت دے دی. تو حضرت کے بیٹوں نے بڑی مہنگی گاڑی خریدی. تو ہمارے حضرت شو روم گئے. حضرت نے فرمایا کہ میری گاڑی میرے بیٹوں کی گاڑی سے اچھی ہونی چاہیے، تاکہ جب روڈ پہ چلے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ باپ ہے. فرمایا ایسی گاڑی نہ ہو کہ بیٹوں کو لوگ کیا سمجھنا شروع کر دیں، وہ باپ ہے. اسٹائل تھا بھائی. تو ایسی خاندانی گاڑی کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی، یہ میں واقعہ کئی بار بیان کر چکا. فرمایا صرف یہ بتانے کے لیے کہ باپ کون ہے، اٹ از کالڈ استغنا. سمجھتے ہو؟ باپ کو چاہیے اولاد کی جیبوں پہ نظر نہ رکھے. بیٹا ہم نے تمہیں کھلایا ہے تمہارے لیے، اپنے لیے نہیں. آج ٹینشن یہ ہوتی ہے، ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں، پھر ان کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں، پھر ان کو شادی بھی اسی وجہ سے نہیں کرنے دیتے کہ شادی کی تو خرچہ آدھا بہو لے جائے گی، ہمارے حصے میں چند کوڑیاں آئیں گی. یہ بہت گھٹیا سوچ ہے. باپ ہونا اس کی علامت ہے، بھائی ہم نے تمہیں کھلایا ہے تمہارے لیے، 1 روپے کی بھی ہمیں تم سے لالچ بولو نہیں. ہم باپ ہیں بھائی، ہمیں تو اللہ نے کھلانے کے لیے پیدا کیا ہے. باقی تم جانو، ہمارا بڑھاپا جانے. ٹھیک ہے، وہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم ہمیں کیسے رکھتے ہو. ہم تو اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے. لیکن آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے، شروع سے ہی جیبوں پہ نظر. پھر بچے کو اسی وجہ سے نکاح سے روکتے ہیں کہ اس کی آمدن ڈیوائڈ ہو جائے گی، یہ ادھر پیسے نہ خرچ کرنا. وہ بھائی اس کو بولو بیٹا کر یار، ایک اور کو کھلا یار. بلکہ جو خاندانی باپ ہے، اگر بچہ سمجھدار ہوگا تو کہے گا بہو کو بھی کھلا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، جہاں تجھے کھلائے ایک اور صحیح. خاندانی پن ختم ہو رہا ہے. میں جلدی سے، یہ دائیں بائیں موضوع بہت زیادہ چلا گیا، تو اصل بات جلدی میں سمیٹتا ہوں کہ دیکھو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی خدا ہوتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے بہت سے لوگوں کا خدا ان کی چاہتیں ہیں، چاہت، خواہشات کا پورا ہونا. اور دنیا میں یہ چیز کامن ہے. غریب کی چاہت دولت آ جائے، بیمار کی چاہت صحت مل جائے، بے اولاد کی چاہت اولاد مل جائے. تو ان چاہتوں کو آج لوگوں نے خدا بنا لیا ہے، چاہے مذہبی لوگ ہوں یا لبرل لوگ ہوں، تقریباً سب میں یہ چیز کامن ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھو غلط چیز کو خدا بناؤ گے تو کبھی سکون ملے گا؟ چاہتیں ایسی چیز ہیں جو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ غریب کو دولت کی اتنی چاہت نہیں ہوتی، بیمار کو صحت کی اتنی چاہت نہیں ہوتی، اور بدصورت کو خوبصورت بننے کی اتنی چاہت نہیں ہوتی، کنوارے کو نکاح کی اتنی چاہت نہیں ہوتی، بے اولاد کو اولاد کی اتنی چاہت نہیں ہوتی جتنی کسی مرتے ہوئے آدمی کو زندگی کی چاہت ہوتی ہے. انسان کی سب سے بڑی چاہت کیا ہے؟ زندگی اور حیات. زندگی سب سے بڑی چاہت ہے انسان کی. ہر چیز پہ انسان کمپرومائز کرتا ہے، مگر زندگی پہ کمپرومائز بولو نہیں کرتا. اگر کمپٹیشن ہو نا کہ پیسہ چاہیے یا زندگی چاہیے، تو ہر آدمی کیا کہے گا؟ بھائی پہلے زندگی ہے. تو آپ بتاؤ کہ آپ کی زندہ رہنے کی چاہت پوری ہوتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو جس چاہت کو خدا بنایا ہوا ہے، زندہ رہنے کی چاہت، وہ جب پوری نہیں ہوگی تو باقی چاہتیں کہاں سے پوری ہوں گی؟
اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے غلط چیز کو چاہت بنایا، پھر اس چاہتوں کے پیچھے اپنی صلاحیتوں کو انسان برباد کر لیتا ہے اور بالآخر نتیجہ زیرو۔ ایک خاتون آئی، اپنے بیٹے کے ساتھ بیان کرنے لگیں، چند دن پرانی بات ہے کہ میرے گھر میں یہ حادثہ ہو گیا، میرا شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرا ایک بیٹا معذور ہو گیا، میرے فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا۔ واقعی بیچاروں کے بڑے غم، رو رہی تھی، اللہ ان کی اس ٹینشن کو ختم کرے۔ روئے جا رہی ہیں، روئے جا رہی ہیں، روئے جا رہی ہیں، غم تھا بہرحال، یہ تو جس پہ گزرتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ اب میں ان کو کیا کہتا؟ اب وہ وظیفہ پوچھنے آئیں، میں نے کہا دیکھیں آپ کے غم کا علاج وظیفوں میں بولو نہیں ہے، وظیفوں میں نہیں ہے، آپ کے غم کا علاج تو قرآن نے بیان کیا، اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ختم۔ اللہ نے ایسی ٹیبلٹ کھلا دی ہے، ایسا ٹیکہ لگا دیا ہے، ٹینشن کیا، ختم۔ فرمایا ہمارے نیک بندوں کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ، ہم کس کے بندے ہیں؟ ہمارا معبود یہ چاہتے نہیں ہیں کہ شوہر بھی نہ مرے، بیٹا بھی نہ مرے۔ یہی ہوا نا ان خاتون کے ساتھ کہ شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، اچانک جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، پھر ایک بیٹا معذور ہو گیا، تو اب چاہت کیا ہے کہ یہ معذور نہ رہے، وہ بیٹا زندہ ہو جائے، شوہر نہ مرے، یہی چاہتے ہیں نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندوں کو جب کوئی غم پہنچتا ہے تو کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہماری چاہت اللہ کی رضا کا حصول ہے، ہمارا خدا اللہ ہے، یہ چاہتیں بولو نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا، عورت کی زندگی کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ شوہر نہ مرے، یہ مقصد ہی نہیں ہے، یا مرے تو بڑھاپے میں مرے۔ عورت کی زندگی کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ جوان بیٹا زندہ رہے، نہ نہ، یہ خواہش تو ہے، چاہت تو ہے، لیکن اس چاہت کو خدا نہ بناؤ کہ اگر یہ چاہت پوری نہیں ہوئی تو زندگی کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ نہیں بھائی، یہ اتنی ویلیویبل چاہت نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے انا للہ، نیک بندے کہتے ہیں ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے۔ اس کو ہم پہ تصرف کا حق ہے، وہ چاہے تو ہماری چاہت پوری کرے، چاہے تو پوری نہ کرے، اور وہ اللہ اب بھی موجود ہے۔ شوہر تو مر گیا، بیٹا بھی مر گیا، لیکن جس کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ کیا ہے؟ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ تو ابھی بھی ہے، اس کو تو ابھی بھی راضی کر سکتے ہیں۔ اور آگے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے جانا بھی کس کی طرف ہے؟ اسی کی طرف۔ شوہر پہلے چلا گیا، ہم اگلی گاڑی سے آ رہے ہیں، بیٹا پہلے چلا گیا، ہم اگلی فلائٹ ہماری ہے۔ میں نے ان کو مثال دی، میں نے کہا آپ پشاور جا رہے ہوں اور آپ نے بھی جانا ہے، آپ کے میاں نے بھی جانا ہے، میاں پہلے پہنچ گئے، آپ نے کہا چلو ہم اگلی گاڑی سے آ رہے ہیں، اس میں اتنی ٹینشن لینے کا بولتے کیوں نہیں ہے؟ تو میاں پہلے نکل لیے، آپ اگلا نمبر آپ کا ہے، سبھی کا ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ہر ایک کا ہے۔ مسلمان غم